بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں کراچی سے تشریف لائے ہوئے مہمان حضرت اقدس حضرت مولانا خواجہ عبدالماجد صدیقی صاحب کے خلیفہ مجاز، حضرت حاجی عبدالحمید صاحب کے خلیفہ مجاز، مولانا محمد علی صاحب بیان فرمائیں گے۔ ہم سب حضرت کے بیان کو سماعت فرمائیں گے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب۔ الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید عرض کر رہا ہوں، پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ فقہا نے لکھا ہے سنت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، عمل کو جو آپ نے خود کر کے دکھایا، اور تقریر کو، تا کاف را یا را، تقریر، موٹا کاف نہیں، دو نقطے والا نہیں، کراچی والا کاف، تقریر۔ تقریر کہتے ہیں کہ سامنے کسی نے کوئی عمل کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بنایا اور اس کو روانہ فرمایا، اور اس لشکر کے امیر سے کہا کہ عصر کی نماز فلاں مقام پر جا کر ادا کرنا، جگہ کا نام بھی لیا کہ اس جگہ پر جا کر ادا کرنا۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین تیاری کر کر مدینہ سے نکل گئے۔ جب مدینہ سے نکلے، عصر کی نماز کا وقت بیچ میں آ گیا۔ اب صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت نے کہا ہم نماز عصر اسی جگہ ادا کریں گے جہاں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ دوسری جماعت نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور مطلب یہ تھا کہ جلدی مدینہ سے نکل جاؤ، عصر کی نماز کا وقت ہو چکا، ہم عصر کی نماز ادا کریں گے۔ جن صحابہ نے کہا عصر کی نماز کا وقت ہو چکا، ہم ادا کریں گے، انہوں نے نماز ادا کر لی۔ اور پہلی جماعت نے کہا نہیں، ہم اسی جگہ جا کر ادا کریں گے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لشکر جب واپس آیا تو اس لشکر نے ساری کارگزاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ اللہ کے رسول، ہم نے اس جگہ عصر کی نماز ادا کی ہے جہاں آپ نے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے عصر کی نماز پہلے ادا کی، آپ نے فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا۔ یہ تقریر کہ آپ نے خود تو نہیں کیا، صحابہ نے عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، یا آپ نے صحیح اس بات کیا کہ ٹھیک ہے، تو یہ سنت ہو گیا، یہ سنت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل بھی اس میں داخل ہے۔ اسی وجہ سے محدثین نے ارشاد فرمایا صحابی کا ہر وہ قول جو عقل کے اندر نہیں آتا، صحابی کا ہر وہ قول جو عقل کے اندر نہیں آتا، وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حدیث کا درجہ دیا۔ اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال کو اگر آپ سنت قرار نہیں دیں گے تو دین کا بہت سارا حصہ وہ منہدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ فقہا نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور محدثین نے بھی کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول
عمل اور تقریر، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا قول بھی اس میں شامل ہے اور عمل بھی اس میں شامل ہے، اسے سنت کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کی معرفت چاہتے ہو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو، اتباع سنت کرو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ محبت کرے تو اتباع سنت ضروری ہے۔ اتباع سنت کے بغیر اللہ کی محبت مل نہیں سکتی۔ اور میں آپ کے سامنے صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دو باتیں لے لیں۔ کیمرے کا موبائل اپنی جیب میں رکھیں، بس میری یہ دو باتیں سن لیں۔ صرف ایسی دو سنتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج اچھے سے اچھا دیندار گھرانہ بھی اس سنت سے خالی ہے۔ علماء کے حلقے میں بیٹھنے والے، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، تبلیغ میں وقت لگانے والے دیندار لوگ بھی اور اچھے اچھے گھرانے بھی، اگر میں مبالغہ آرائی سے بات نہ کروں تو 100 میں سے 99 گھر ان دو سنتوں سے خالی، دو سنتوں سے خالی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت میری سنت مٹ رہی ہو اس وقت میری سنت کو اگر زندہ کرو گے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ اسے کوئی نہیں جانتا تھا، وسيعود كما بدأ، اور اسلام دوبارہ ویسا ہی ہو جائے گا کہ اسے کوئی نہیں پہچانے۔ تو میرے عزیزوں، میں دو سنتیں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جاؤ۔ آج اچھے اچھے گھرانے اور اچھے دیندار گھرانوں کے اندر بھی وہ دو سنتیں نہیں پائی جاتی، ہم اس دو سنتوں سے محروم ہیں۔ اگر یہ دو باتیں ہم نے لے لیں، گویا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتوں کو زندہ کر لیا۔ ایک سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے گھرانوں سے، ہمارے خاندانوں سے اور ہمارے علاقہ سے اور صوبائی سطح سے نکلی ہے، وہ عورت پر ہاتھ اٹھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ کر دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے والے 4 رشتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی۔ 4 رشتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی۔ ان 4 رشتوں کو کھنگالیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھنگالیے، ان چاروں رشتوں کو جوڑیے۔ آپ کو حدیث میں یہ بات ملے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ کو یہ بات ملے گی، ازواج مطہرات کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ آپ کو حدیث میں یہ بات ملے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر الگ فرمایا، 1 مہینے تک آپ نے بستر الگ فرمایا۔ لیکن اللہ کی قسم، پوری حدیث اٹھا کر دیکھ لو، ذخیرہ احادیث اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول نے کسی ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا، نہیں ملے گی۔ آپ 4 رشتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان چاروں رشتوں کو کھنگالیے۔ پہلا رشتہ لے لیں بیوی کا، کہ بیوی، اللہ نے باپ کے رشتے کو اپنی نشانی نہیں کہا، ماں کے رشتے کو اپنی نشانی نہیں کہا، اولاد کے رشتے کو اپنی نشانی نہیں کہا، خاندان کے کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں کہا، بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی کہا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے جی میں سے ایک عورت کو بنایا جو تمہیں محبت بھی دیتی ہے اور رحمت بھی دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، مودت جوانی میں دیتی ہے، محبت جوانی میں دیتی ہے، اور رحمت بڑھاپے میں دیتی ہے۔ بیوی کا رشتہ، آپ کا سب سے پہلا رشتہ 25 سال کی عمر میں جڑا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ 53 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ دوسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں فرمایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے دندان مبارک منہ میں نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر فرمایا، سودا سے نکاح فرمایا کہ میرے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے، اور مجھے ایسی خاتون خانہ چاہیے جو میری بیٹیوں کی تربیت کر سکے۔ آپ نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے زندگی کے 28 سال
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے. 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور 53 سال کی عمر میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی. مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ بستر راحت پر آرام فرما رہے تھے. ایک عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر راحت پر آرام فرما رہے تھے, اور آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ نے اس کی آواز سنی, سنتے ہی بیدار ہو گئے, اٹھ کر بیٹھ گئے, اور حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ دسترخوان لگاؤ, عائشہ تمہارے پاس کھانے کے لیے جو کچھ ہے وہ دسترخوان پر لاؤ, عائشہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا جی اللہ کے رسول پیسے ہیں. کہا جتنے پیسے ہیں سارے لا کر دے دو. حضرت عائشہ نے سارے پیسے دے دیے. کہا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ نے وہ سارے پیسے وہ خاتون جو ملنے کے لیے آئی تھی اس کو ہدیے میں دے دیے, اور گھر کے اندر اکرام کے لیے جو کچھ موجود تھا دسترخوان پر لا کر رکھ دیا. اس عورت کا اکرام کروایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور وہ عورت بات کرتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. جب وہ عورت چلی گئی اور اس نے آپ سے جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک آئے. جب تک عورت آنکھوں سے اوجھل نہ ہوئی, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہے. جب وہ عورت آنکھوں سے دور چلی گئی آپ اپنے بستر راحت پر آ کر دوبارہ رونے لگے. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ کہا میری خدیجہ کی دوست ہے, میری خدیجہ کی دوست ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے غیرت آ گئی, اور غیرت میں آ کر میں نے کہا اللہ کے رسول وہ ایک بوڑھی عورت تھی, آپ اسی کو یاد کرتے رہتے. یہ ٹکڑا آپ سب نے سنا ہوگا, حدیث کا یہ ٹکڑا آپ نے سب نے سنا ہوگا, پوری حدیث میں آپ کو سنا ہوگا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہ ایک بوڑھی عورت تھی, آپ اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں. فرمایا عائشہ جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے خدیجہ مجھے حوصلہ دے رہی تھی, مجھ پر میرا مال اپنا مال مجھ پر خرچ کر رہی تھی. آپ نے خدیجۃ الکبریٰ سے کہا خدیجہ تم مجھ سے میرے جسم کی کھال بھی مانگو, میں تمہیں اپنی کھال بھی دینے کے لیے تیار ہوں. میرے دوستوں اللہ نے 2 حقوق انسان پر لاگو کیے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ میں اللہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کرے گا, اور حقوق العباد میں اللہ سب سے پہلا سوال شوہر سے بیوی کے بارے میں اور بیوی سے شوہر کے بارے میں کرے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها. اس آیت کے تحت علماء مفسرین نے لکھا ہے حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال اللہ شوہر سے بیوی کے بارے میں اور بیوی سے شوہر کے بارے میں سوال کرے گا کہ شوہر کا حق ادا کیا تھا یا نہیں, اور شوہر سے پوچھے گا کہ تم نے بیوی کا حق ادا کیا یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی زیادہ محبت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب عشاء کے وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری پر تشریف لائے تو حضرت عائشہ بے ساختہ کہنے لگی لنا شمس وللآفاق شمس, ایک آسمان کا سورج ہے ایک میرا سورج ہے. شمس الناس تطلع بعد فجر, لوگوں کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے, وشمسی تطلع بعد العشاء, اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میری شادی ہو رہی ہے, کوئی نصیحت فرما دے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آ کر کہنے لگا اے حسن بصری مجھے بتائیے میری شادی ہونے والی ہے, مجھے کوئی نصیحت کر دیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو لڑکی تمہارے پاس آ رہی ہے وہ ایک مہربان ماں, شفیق باپ اور قربانی دینے والے بھائی کو چھوڑ کر آ رہی ہے. یہ تینوں صفات اپنے اندر پیدا کر کر اسے اس کو باپ کا پیار بھی دینا, ماں کا بھی دینا اور بھائی کا بھی دینا. پیچھے پلٹ کر نہ وہ باپ کو دیکھے نہ ماں کو دیکھے اور نہ بھائی کو یاد کرے. میرے عزیزوں یہ بیوی کا رشتہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے نبھا کر دکھایا. تیز مزاج کی عورت سے نکاح فرمایا. حضرت حفصہ باپ کا مزاج غالب تھا, تیز مزاج, غصہ تھا, مزاج میں تیزی تھی, بالکل مزاج تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والا. آپ نے نبھا کر دکھایا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھپڑ کا نشان تھا, انگلیاں چھپی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ انگلیاں چھپی ہوئی ہیں. تو آپ نے ایک موقع پر کہا صفیہ
تمہارے منہ پر یہ نشان کیسا ہے؟ آپ نے نہیں کہا یہ تمہارے منہ پہ انگلیوں کا نشان کیسا ہے، یہ نشان کیسا ہے؟ حضرت صفیہ نے آہ بھری، کہا اللہ کے رسول ایک رات خواب دیکھا تھا، اور جب خواب دیکھا اپنے شوہر کو خواب سنایا تو اس کے جواب میں شوہر نے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آج کئی سال بیتنے کے بعد بھی یہ نشان میرے چہرے پر موجود ہے۔ یہ بیٹیاں، یہ بیویاں کتنے تھپڑ شوہروں سے کھاتی ہیں، ان کے آنسو وہ لڑکی رو رہی تھی میرے پاس فون پر، ایک لڑکی کا فون آیا، وہ رو رہی تھی۔ خدا کے لیے آپ اپنی مجلس کے نوجوانوں کو تو بتائیں کہ شوہر بیوی کا کوئی حق ہے۔ آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بیویوں کا حق ہے، شوہروں کو نہیں بتاتے کہ شوہر کے اوپر بھی بیوی کا کوئی حق ہے۔ لیکن پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میرا نام نہیں بتانا، میرا نام نہیں بتانا۔ ہم میں کتنے ایسے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر بیویوں کو لان تان کرتے ہیں، اسے منحوس کہتے ہیں، اسے کم نسل کہتے ہیں، اسے فحش قسم کی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ چیز ہم نے بھی آپ کو نہیں سکھائی، نہ اس خانقاہ سے سکھائی ہے، نہ کراچی کی خانقاہ سے سکھائی ہے، نہ کسی عالم نے یہ آپ کو سکھایا ہے۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا آپ خانقاہ میں کیا سکھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم انسانیت سکھاتے ہیں، آپ جیسے درندوں کو انسان بنانا سکھاتے ہیں۔ آپ نے تیز مزاج عورت سے نکاح فرمایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی خاندان سے تھیں، آپ نے نکاح فرمایا، مقام صفین پر نکاح فرمایا، مقام صفین پر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، وہیں دفن ہو۔ صفیہ سے پوچھا صفیہ یہ منہ پر نشان کیسا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایک رات خواب دیکھا تھا، اور خواب جب اپنے شوہر کو سنایا تو اتنی زور سے تھپڑ لگا کہ میں برداشت نہ کر سکی، اور اس کی انگلیوں کے نشان کئی سال بیت جانے کے بعد بھی آج بھی میرے چہرے پر موجود ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا تھا؟ کہا اللہ کے رسول خواب یہ دیکھا تھا آسمان سے چاند اتر کر میری گود میں آ گیا، میں نے یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا تو وہ تعبیر دیتا وہ اس نے تھپڑ مارا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ سے تمہارا نکاح ہو جائے۔ کہا اللہ کے رسول آج زمین اور آسمان کا چاند میری گود میں ہے، زمین اور آسمان کا چاند میری گود میں ہے، لیکن یہ تھپڑ کا نشان آج بھی ہے۔ ہمیں اللہ نے طاقتور بنایا، شوہر بنایا، سسر بنایا، ہم بہو گھر میں لا کر کیسے ذلیل کر دیتے ہیں بہو کو، بیوی کو کس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے؟ ہم نے کبھی سوچا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ آج مردانیت اس بات کا نام ہے کہ بیوی کو گالیاں دے، آج مردانیت اس چیز کا نام ہے بیوی پر ہاتھ اٹھائے، آج مردانیت اس چیز کا نام ہے کہ بیوی کو لعن طعن کرے، آج مردانیت اس چیز کا نام ہے کہ بیوی کے ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے، ایک عرب نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے عائشہ۔ عرب کلچر میں اور پٹھان کلچر میں اظہار محبت بیوی سے عیب ہے۔ میں نے 22 سال گزارے پٹھانوں میں اس لیے پٹھان کلچر جانتا ہوں۔ پٹھان اور عرب کلچر ملتا جلتا ہے، عرب کلچر میں اور پٹھان کلچر میں بیوی سے اظہار محبت عیب ہے۔ اور ایک بدو نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ کہا عائشہ۔ کہا نہیں میں عورت کی نہیں بات کر رہا، میں مرد کی بات کر رہا ہوں۔ کہا عائشہ کے باپ سے، وہاں بھی اپنی بیوی کی نسبت جوڑی، عائشہ کے باپ سے۔ میرے عزیزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز و انداز والی بیوی سے نکاح فرمایا، طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7 سال کی عمر میں نکاح فرمایا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی، 57 سال کی عمر میں جنت البقیع میں دفن ہو گئی۔ علم کے 2 باب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، اور امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی وہ علم کے ایک مسئلے میں پھنسا، اور پھنسنے کے بعد اسے دروازہ نظر آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب حضرت عائشہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، پھر نہیں کہتے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب آیا ہے، پھر کہتے عمر بن الخطاب آیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا. دین سیکھو, سنت سیکھو. اللہ کی معرفت چاہتے ہو, آنکھ کی حفاظت کرو. اللہ کی محبت چاہتے ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو. آج ہمارا کلچر یہ ہے, آپ بیوی سے اظہار محبت کرو گے تو دوست بھی بولیں گے رن مرید ہو گیا, بہنیں بھی بولیں گی رن مرید ہو گیا. اور آپ بیوی کو لان تان کریں گے تو پنجاب کا کلچر ہے نا, تو بہن کہتی میرا ویر آ گیا, اور ہمارا اردو کا کلچر ہے وہ کہتے ہیں میرا بھائی آ گیا. میرے عزیزوں, پہلا رشتہ بیوی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے نباہ کر دکھایا. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ناراض ہوئے. یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر الگ کیا. یہ بات ملتی ہے کہ ازواج مطہرات کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا. لیکن یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا. نہیں ملتی. آج اس سنت کو زندہ کرو. آج کون سا گھر ایسا ہے جہاں بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا؟ بیوی پر ہاتھ اٹھانے پر کمال سمجھا جاتا ہے. دینداروں غیر دینداروں, میں مبالغہ نہیں کر رہا, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. اس لڑکی کی سسکیاں میرے کان میں آج بھی ہے. کس درندگی سے اس نے اس کو مارا ہو, وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی. پھر میری بیوی مجھے کہنے لگی علی اتنا دین تو سکھا دو کہ وہ معاشرت سیکھ لیں. وہ تہجد گزار نہیں بنتے نہ بنے, وہ بڑے بڑے وظیفے نہیں کر سکتے نہ کرے. معاشرت تو سکھا دو تم اپنے لوگوں کو. تمہارے ساتھ بیٹھنے والے معاشرت سے بھی خالی ہیں. وہ تہجد گزار بن گئے تو کیا ہوا؟ وہ بڑی بڑی لمبی لمبی تسبیح پڑھنے والے بن گئے تو کیا ہوا؟ معاشرت سے خالی ہیں. بیوی کی سسکیاں سنو, بیوی کس طرح سسکیوں سے وہ رو رہی ہے. دیکھو تم نے معاشرت نہیں سکھائی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے, قوم نہیں بنائی. قوم بنتی ہے زبان سے, خاندان سے, علاقے سے. میرے نبی نے امت بنائی ہے. امت بنتے ایمان سے اور اعمال سے. امت بنتی ہے ایمان سے اور اعمال سے. نہ زبان ہے, نہ قوم ہے, نہ علاقے ہیں. ایمان اعمال, ایمان اعمال, اور کچھ بھی نہیں. اس لیے میرے عزیزوں, جو غلطیاں ہوئی سو ہوئی. آج یہ بات سننے کے بعد اللہ سے معافی مانگو. دنیا والوں کے سامنے غلطیاں کرتے ہو اور دنیا والوں سے معافیا مانگتے ہو. اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی بیوی کے حق سے میں, اور بیوی سے معافی مانگنے میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی عیب نہیں. آج سے عہد کرو کہ اس کا حق ادا کرو, اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے, اس کے ماں باپ کو تانا نہیں دو گے, اسے کم نسل نہیں کہو گے, اسے منحوس نہیں کہو گے. ہمارا کلچر بڑا ظالم ہے, بڑا ظالم کلچر ہے ہمارا. سارا دن کا تھکا ہارا شوہر رات کو آتا ہے. وہ پہلے ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں اس کو کہتی ہے تیری بیوی نے یہ کہا, تیری بیوی نے یہ کہا, تیری بیوی نے یہ کہا. وہ کچھ نہیں سنتا, نہ ادھر کی نہ ادھر کی. وہ دے کے گالی دیتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, جوتے سے مارتا ہے, ڈنڈے سے مارتا ہے. یہ ہمارا کلچر ہے. مجھے پنجاب کا نہیں پتا, یہ ہمارا کلچر ہے. یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے, یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے. یہ حسن معاشرت کے خلاف ہے. حسن معاشرت عزت دینا ہے عورت کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیوی کو عزت دینا ہے. بیوی کو عزت دو. آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو عزت دی, عزت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت ہوئی. آپ باہر تشریف لگے قضاء حاجت کے لیے. اتفاقاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اچھا, دماغ میں فوراً آیا, ذہن میں فوراً آیا میری باری ہے, اور کسی اور اہلیہ کو میری باری دے دی. آپ نے جذبات میں آ کر دروازے کو کنڈی لگا دی. تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, دروازے کو دستک دی تو کہا دروازہ نہیں کھولتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دستک میں فرمایا عائشہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا رسول خائن نہیں ہوتا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور دروازہ کھولا.
بیوی کو عزت دو، اسے محبت دو، وہ محبت کی پیاسی ہے۔ نکاح کے بعد، شادی کے بعد اسے صرف مرد سے ایک چیز چاہیے، عزت، عزت، محبت، اور کچھ نہیں چاہیے۔ مرد سے صرف ایک چیز چاہیے۔ کیا جو کھانا آپ دے رہے تھے اس کا باپ نہیں دے سکتا؟ جو کھانا آپ دے رہے ہو وہ اس کا بھائی نہیں دے سکتا، وہ اس کی ماں نہیں دے سکتی۔ اسے ایک چیز چاہیے، عزت اور محبت، اور اسی میں آج کا نوجوان فیل ہے۔ اسی میں اس عزت دینے میں آج کی ساس بھی فیل ہے، آج کا سسر بھی فیل ہے۔ میرے عزیزوں، یہ پہلا رشتہ ہے بیوی کا۔ دوسرا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا بیٹی کا۔ آپ نے 4 شہزادیاں پالی اور چاروں کو آپ نے پال پوس کر اور رشتہ کیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا کے رشتے کے لیے بھیجا، آپ خاموش ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور رشتہ مانگا، آپ خاموش ہو گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا، علی تم جاؤ، تمہیں انکار نہیں ہوگا۔ کہا اتنے بڑے بڑے لوگ ہو گئے ہیں، انہیں اجازت نہیں ملی، مجھے کیسے ملے گی؟ کہا نہیں، جاؤ جاؤ، تم جاؤ، تیار کر کر بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرمائے، اب خاموش بیٹھے۔ علی کیوں آئے ہو؟ خاموش۔ علی کیوں آئے ہو؟ اللہ کے رسول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ، بس، اور کوئی بات نہیں کی۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے۔ گھر جا کر بیٹی سے کہا، بیٹی مجھے علی سے محبت ہے، علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں حامی بھر دوں؟ اور وہ عبد الرحمن ابن عوف دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا انکار ہو گیا۔ کہا نہیں، انکار کچھ تو کہا ہوگا۔ کہا انشاءاللہ کہا۔ کہا نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، تجھے مبارک ہو۔ نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے۔ یہاں اولاد کا خیال رکھا، بیٹی کا خیال رکھا۔ نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیٹی سے جا کر پوچھا، بیٹی تیرا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ ہماری شریعت، ہماری فقہ اجازت دیتی ہے کورٹ میرج کی، لیکن میرے دوستوں میں نے دیکھا ہے 95% کورٹ میرج ناکام ہو جاتی۔ ہمارا کلچر ہے، ہماری نسبت ہمارے ماں باپ طے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنی بیٹی کی نسبتیں خود طے کی ہیں، چاروں شہزادیوں کی نسبتیں خود طے کی ہیں۔ پھر باپ اور ماں کی دعا سے وہ رخصت ہوتی ہے، اپنے گھر کو آباد کرتی ہے ماں باپ کی دعاؤں سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مسجد میں بچے آ جاتے ہیں، وہ شور شرابہ کرتے ہیں، وہ اتنا شور شرابہ نہیں کرتے جتنے مسجد میں بیٹھے ہمارے بزرگ حضرات شور شرابہ کرتے ہیں۔ وہ ان کو نکالو باہر، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو۔ میرے دوستوں، یہ تو حدیث کے خلاف ہے۔ فرض نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے، اور آپ نے نماز کو طویل کر دیا۔ میرے عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شہزادیوں کو پالا، اور چاروں شہزادیوں کو پال پوس کر بڑا کیا۔ آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ میری لخت جگر ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا وہ دوسرا نکاح کرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ کہا اللہ کے رسول، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ فرماتے ہیں۔ آپ ممبر پر آئے، ممبر پر آ کر فرمایا، فاطمہ میری لخت جگر ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر پر گئے، پوچھا فاطمہ سے، پریشان ہو؟ کہا علی سے کچھ ہو گئی ہے۔ علی ناراض ہو کر چلے گئے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، کچھ تحقیق نہیں کی۔ حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے، مسجد نبوی میں تھے، مٹی کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب سے پکارا، قم یا ابا التراب۔ آپ کو بہت پسند آیا، آپ نے کہا اے مٹی والے اٹھو، قم یا ابا التراب، اے مٹی والے اٹھو۔ حضرت علی کو اٹھایا، کوئی بات نہیں کی کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میری بیٹی تمہارے پاس ہے، کوئی بات نہیں کی۔ علی کا ہاتھ پکڑا، سیدھا گھر آئے، دائیں طرف فاطمہ کو بٹھایا، بائیں طرف حضرت علی کو بٹھایا، اپنا ہاتھ رکھا، پھر فاطمہ کا ہاتھ رکھا، پھر علی کا ہاتھ رکھا،
پھر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تم دونوں ایک دوسرے سے راضی ہونا، اب تو ناراض نہیں ہو گئے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، نہیں اللہ کے رسول، اب ناراض نہیں ہوں گے۔ کہا میں بھی تم سے راضی ہوں، میں بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گی۔ آج میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، وہ جو فیصلہ کرنے کے لیے آتے بندہ جی چاہتا ہے ان کو 2 جوتے مارے، اتنا میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوتا جتنا یہ بڑے بیچ میں ڈل کر جھگڑا ڈال دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ جیٹھ۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ بڑی نند۔ اتنی لڑائی میاں بیوی میں نہیں ہوتی جتنی جیٹھ ڈال دیتا ہے، جتنی نند ڈال دیتی ہے، جتنے دوسرے رشتے ڈال دیتے ہیں۔ میں جمعے کی نماز پڑھا کر بیٹھا تھا، ہمارا سینئر جج تھا ندیم اختر، وہ آ کر کہنے لگا آپ تھانوی صاحب سے کہیں گے میری بیٹی کا نکاح پڑھا دیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا۔ پھر کہنے لگے آپ ان سے درخواست کرنا کہ بیوی کے حق پر کوئی بات کرے۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا سینئر جج ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ میں بیگم کے پاس گیا، بیوی سے میں نے کہا وہ ندیم اختر یوں کہہ رہا، تو میری بیوی کے منہ سے ایک جملہ نکلا، کہنے لگی اس کو کہنا اگر بیوی کا حق ادا کیا ہے بیٹی کا حق ادا ہوگا، اگر بیوی کا حق ادا نہیں کیا بیٹی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شہزادیاں پالی ہے۔ ذخیرہ احادیث میں تم موضوع جھوٹی حدیث اٹھا کر دکھاؤ، میں صحیح حدیث نہیں، کمزور نہیں، حسن لذاتی نہیں، حسن لغیری نہیں، صحیح لذاتی نہیں، کوئی نہیں، جھوٹی حدیث لاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا، جھوٹی حدیث بھی نہیں ہے۔ اور آج کا باپ، آج کا بھائی کس طرح ہاتھ اٹھاتا ہے بیٹی پر؟ آج کا مسلمان کیسا ہاتھ اٹھاتا ہے بیٹی پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل سنائے کہ اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی اور اس نے صحیح تربیت کی، ان کا نام صحیح رکھا، پھر ان کا رشتہ کر کر صحیح جگہ نکاح فرمایا، وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں۔ ایک عورت اٹھی، یا رسول اللہ امت نہیں، اللہ کے رسول اگر 2 بیٹیاں ہوں، کہا 2 بیٹیاں کیوں نہ ہو۔ تیسری عورت اٹھی، اللہ کے رسول 1 بیٹی ہو، کہا 1 بیٹی کیوں نہ ہو، 1 بیٹی کیوں نہ ہو۔ اس کا نام اچھا رکھو، اس کی تربیت اچھی کرو۔ میرے دوستو، اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم میں رخصت کرو، قرآن کے سائے میں نہیں۔ ساری رات ناچ گانا چلتا ہے، پھر آخر میں رخصتی کا ٹائم آتا ہے قرآن لے کر آ جاتے ہیں۔ قرآن کے سائے میں نہیں، قرآن کی تعلیم کے سائے میں رخصت کرو بیٹیوں، پھر جھگڑے نہیں ہوں گے، پھر خوشگوار زندگی گزارے گی بیٹی۔ پھر بیٹی کی زندگی میں دخل اندازی نہ کرو۔ ایک ضعیف روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال سے 7 سال تک اپنے بچوں کو اپنا بادشاہ بناؤ، 7 سال سے 14 سال تک ان کو وزیر بناؤ، 14 سال سے 21 سال تک ان کو مشیر بناؤ، پھر ان کو ان کی زندگی میں چھوڑ دو۔ ہم بڑھاپے تک نہیں چھوڑتے، ان کو فیصلے کا اختیار نہیں دیتے۔ 2 رشتے ہو گئے، پہلا رشتہ بیوی کا، دوسرا رشتہ بیٹی کا، تیسرا رشتہ بہن کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، ایک تھی، ایک بہن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شیمہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ۔ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 لڑائیاں خود لڑی ہیں۔ 23 لڑائیوں میں سب سے زیادہ مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا حنین کی لڑائی میں ملا۔ سب سے زیادہ قیدی حنین کی لڑائی میں ملے، سب سے زیادہ بکریاں حنین کی لڑائی میں ملی، سب سے زیادہ اونٹ حنین کی لڑائی میں ملے، سب سے زیادہ چاندی حنین کی لڑائی میں ملی۔ کیوں؟ یہ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے جائیداد کو، اپنے سونے کو، اپنے چاندی کو ساتھ لے کر آئے، اور ہر ایک نے زنجیر سے ایک دوسرے کو باندھ کر کہا یا مریں گے، پیچھے پلٹ کر نہیں جائیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بننے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت حاصل کرنے کے بعد، آپ جب حنین کے میدان سے باہر نکلے اور آگے جا کر آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تو آپ نے اپنا خیمہ حنین کے راستے میں لگایا۔ آپ نے اپنا خیمہ حنین کے راستے میں لگایا۔ آپ صبح بھی پوچھتے حنین سے کوئی آیا؟ نہیں آیا۔ شام میں بھی پوچھتے حنین سے کوئی آیا؟ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جیسے ہی جہاد ختم ہوتا، مال غنیمت حاصل ہوتا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کو تقسیم فرما دیتے تھے صحابہ مجاہدین کے درمیان. حنین کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہیں فرمایا. حدیث اٹھا کر دیکھو 8 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا. 8 دن تک. صبح بھی پوچھا حنین سے کوئی آیا؟ نہیں اللہ کے رسول. شام میں بھی پوچھا حنین سے کوئی آیا؟ نہیں اللہ کے رسول. 8 دن تک پوچھ. اب یہ حدیث میں نہیں، میرا تخیل ہے، میرا خیال ہے، میں نے پڑھا بھی نہیں ہے. آپ اپنے خیمے سے بھی دیکھتے ہوں گے حنین سے کوئی آیا رہا ہے یا نہیں آ رہا. راستے میں جو خیمہ لگایا ہے، راستے میں جو خیمہ لگایا، آپ اپنے خیمے کے پردہ اٹھا کر دیکھتے ہوں گے حنین سے کوئی آیا یا نہیں آیا. یہ اگر صحیح بات ہے تو اللہ کی طرف سے، غلط ہے تو شیطان کی طرف سے. میں نے پڑھا نہیں ہے، میرا تخیل ہے. جب حدیث میں ہے کہ صبح بھی آپ پوچھتے، شام بھی پوچھتے، اور خیمہ بھی آپ نے بیچ میں لگایا راستے میں، تو آپ بار بار پوچھتے. 8ویں دن آپ نے مال غنیمت تقسیم کر دیا. شام میں حنین والے آ گئے، شام میں حنین والے آ گئے. اب تدبیر اپنوں کے لیے نہیں بنا رہے، غیروں کے لیے بنا رہے. حنین والے مسلمان نہیں تھے. یہاں حدیث 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. بعد امام نووی فرماتے ہیں حاشیے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیما سب سے پہلے آگے آتی ہے. شیما وہ آپ کے خیمے کی طرف بڑھتی ہے، تو صحابہ آپ کے بحیثیت گارڈ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. تو وہ کہتی ہے مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے. نہیں کہتی کہ مجھے تمہارے رسول سے ملنا ہے. بھائی کا رشتہ، مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے. اور آج ہمارے دروازے پہ بہن آئے تو ہم کیا کرتے؟ گالیاں دیتے، گالیاں دیتے نا. بیٹی آ جائے تو برا بلا کہتے ہیں. حضرت شیما نے کہا مجھے اپنے بھائی سے ملنا. کہا ہمارے نبی کا کوئی بہن نہیں ہے. کہا اپنے نبی کو جا کر تو کہو کہ شیما آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول ایک عورت ہے بوڑھی، وہ اپنا نام شیما بتاتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں. آپ کھڑے ہو جاتے، بہن کے اعزاز میں کھڑے ہوتے. بیٹی کے اعزاز میں کھڑا ہونا سنت ہے، بہن کے اعزاز میں کھڑا ہونا سنت ہے. آپ بکریاں تقسیم فرما رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا میں جاؤں گا بکری نہیں ملے گی، میں جاؤں گا بکری نہیں ملے گی. بھاگے فاطمہ کے پاس آئے. پتا تھا فاطمہ کو بھیجوں گا تو نہ نہیں ہوگا. فاطمہ کو کہا فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس بکریاں آئی ہیں اور اللہ کے رسول بکریاں تقسیم کر رہے ہیں. اچھا تو بھی جا، کچھ بکریاں ہمیں بھی ملیں گی، دودھ پینے کو ملے گا. فاطمہ تو زہرا نے پر چادر اوڑی اور سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ باپ ہی کیا جو بیٹی کی دستک کو نہ پہچانے. وہ باپ ہی کیا. آپ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی. آپ نے کہا یہ تو فاطمہ ہے، بے وقت کیوں آئی ہے، بے وقت کیوں آئی ہے. آپ نے بکریاں تقسیم کرنا چھوڑی اور سیدھا فاطمہ تو زہرا کے لیے دروازہ کھولا اور ہاتھ ملایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر جاتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، چومتی تھے اور ان کو اس جگہ بٹھاتی تھی جس جگہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیٹھتی تھی. اور جب فاطمہ زہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی آپ ہاتھ ملاتے، چومتے اور اس جگہ بٹھاتے جہاں آپ خود بیٹھے ہوتے تھے. آپ نے ہاتھ ملایا، چوما. کہا بیٹی بے وقت کیوں آئی ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس بکریاں آئی ہیں، کچھ بکریاں ہمیں بھی دے دے. آپ نے فرمایا فاطمہ مجھ سے 5 جملے سیکھ لو یا 5 بکریاں لے لو. امتحان میں ڈال دیا بیٹی کو. میری بیٹی مجھ سے 5 جملے سیکھ لو یا مجھ سے 5 بکریاں لے لو. کہا بجان 5 جملے تو چھوڑو، مجھے 5 بکریاں چھوڑیں، مجھے 5 جملے سکھا دے. آپ نے کہا بیٹی ہر دعا کے شروع میں پڑھا کر یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، اللہ تیرے سارے کام بنائے گا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹی. وہاں حضرت علی انتظار کر رہے ہیں، شیل ختمی کر رہے ہیں کہ فاطمہ 5 بکریاں لائے گی. فاطمہ سے پوچھا کیا بنا؟ کہا اللہ کے رسول نے دنیا کو بھی رکھا، آخرت کو بھی رکھا. کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے آخرت کو لے لیا. حضرت علی کی زبان سے نکلا تیری زندگی کا سب سے خوبصورت دن آج کا ہے کہ تو نے آخرت کو ترجیح دی دنیا پر. اب بیٹی آئی، اب بہن آئی شیما. جب کہا اللہ کے رسول کوئی بوڑھی عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا نام شیما ہے، شیما. آپ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اس کو اندر آنے دو، اندر آنے دو. اگر شیما اندر آئی، کہا میں شیما ہوں، آپ
محمد ہیں، میں آپ کی بہن ہوں. یہاں آپ نے ایک سوال پوچھا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے تو وہی شیما ہے جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے. یہاں آپ نے ایک سوال پوچھا شیما سے. پھر میرا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال میں جدا ہوئے اور ملاقات ہوئی حنین کی لڑائی میں، بیچ میں کوئی ملاقات نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تیرے پاس کیا دلیل ہے تو وہی شیما ہے حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. تو انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر کر کر ایک چک کا نشان دکھایا. کہا یہ جانتے ہو جب تم میری گود میں تھے تم نے چک لگایا تھا اور میں ہوا میں لہراتی تھی، اشعار پڑھتی تھی، اللہم ابقِ لنا محمدا، اللہ میرے محمد کو ہمیشہ رکھ، اللہ میرے محمد کو وہ بادشاہ دینا کہ سورج غروب ہو میرے محمد کی بادشاہ غروب نہ ہو. آج تجھے وہ بادشاہ ملی. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ نے نبوت کی چادر اتاری جس سے مہر نبوت کو چھپاتے تھے. یہ چادر پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، حدیث اٹھا کر دیکھو، یہ اتری نہیں ہے، اتری نہیں ہے. بدر کی لڑائی میں گری ہے، بدر کی لڑائی میں گری ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے مانگتے ہاتھ اٹھاتے تھے، مہر نبوت کی چادر گرتی تھی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہناتے تھے. بار بار ہاتھ اوپر اٹھتا تھا، چادر گر جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر چھپایا لیا کرتے تھے. آپ نے وہ چادر اتاری نہیں ہے، وہ چادر اتاری ہے بہن کے لیے. مہر نبوت کی چادر مہر نبوت جس سے چھپاتے تھے بہن کے لیے اتاری ہے. بچھا کر کہا بیٹھو. کہا نہیں بیٹھوں گی نہیں. کہا کیوں؟ کہا میں تو سائل بن کر آئی ہوں، فقیر بن کر آئی ہوں بھائی کے دروازے پر. آج بہن ہمارے پاس 2 پیسے مانگنے ہیں تو گالیاں دیتے نہیں دیتے. یہاں تو بہن، قوم، قبیلہ مسلمان ہی نہیں ہے. حسن معاشرت دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حنین والے آئے اور حنین والوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ماموں ہیں، ہم آپ کے ماموں ہیں. کہا کیسے؟ کہا حلیمہ سعدیہ ہمارے قوم کی ہے، ہمارے قبیلے کی ہے اور آپ نے حلیمہ سعدیہ سے پرورش کی ہے. اللہ کے رسول کوئی رحم، ہمارا قیدی واپس کرے، ہمارا مال غنیمت واپس کرے. اب آپ نے فرمایا کہ میں تو سارا تقسیم کر چکا، تم عصر کی نماز میں آنا، میں تمہارے لیے تدبیر کروں گا. غیروں کے لیے تدبیر کر رہے ہیں، یہاں اپنوں کے لیے تدبیر نہیں کی جاتی. اپنوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، غیروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، جو جعلی دشمن تھے ان کے لیے تدبیر کر رہے ہیں کہ تم عصر میں آنا، میں تمہارے لیے تدبیر کروں گا، مجھے امید ہے راستہ نکل آئے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے عصر کی نماز میں کہا، بس آپ نے عصر کی نماز میں اعلان کیا بھائی میں نے اپنے خاندان کے، اپنے اور بنو ہاشم کی جتنا بھی مال غنیمت تھا اور جتنے بھی قیدی تھے سب آزاد کر دیے، سب آزاد کر دیے. اب صحابہ کیسے رک سکتے تھے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے بھی کر دیے. 3 سرداروں نے کہا ہم نہیں کرتے، 3 سرداروں نے کہا ہم نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد کہا چلو بھائی ایک سودا کر لو، چلو بھائی ایک سودا کر لو. کہا کیا؟ کہا ایک قیدی کے بدلے 8 اونٹ لے لو، ایک قیدی کے بدلے 8 اونٹ لے لو. کہا سودا منظور ہے. سودا. آپ نے ان کو بھی نہیں ڈانٹا کہ میرا حکم ہے، نہیں میری منشا ہے، نہیں. بڑوں کو جب اللہ بڑا بنائے چھوٹوں کا بھی خیال کرو، چھوٹوں کی رائے کا بھی احترام کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے؟ کوئی نہیں. یہ حدیث بہت کچھ سکھاتی ہے اگر میں اور آپ سیکھنا چاہیں. یہ بہت کچھ سکھاتی ہے، لیکن میں اور آپ سیکھنا چاہیں تب، لیکن میں اور آپ سیکھنا نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کرا، سب کو آزاد کرا. اور ضعیف روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیما آئی، شیما نے کہا میرا شوہر قیدی بن گیا، میں اسے آزاد کرنے کے لیے آئی ہوں. کہا ہم نے آزاد کیا، اب خوش ہو؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا سارے قوم کے لوگ مجھے تانا دیں گے. سخی بادشاہ کے پاس گئی تھی، سخی بھائی کے پاس گئی تھی، صرف شوہر کو آزاد کرا کے لائی. قوم اور قبیلے نے کیا بگاڑا تھا؟ کہا ہم نے تیری قوم کو بھی آزاد کیا، تیرے قبیلے کو بھی آزاد کیا. جاؤ ہم نے مثال قائم کی. بہن دروازے پر آئے تو اسے عزت کس طرح دیتے ہیں، بیٹی دروازے پر آئے اسے عزت کس طرح دیتے ہیں، نکاح ہو جائے بیوی کو عزت کس طرح دیتے ہیں. یہ 3 رشتے جڑ گئے. ماں
بیوی بیٹی بہن. چوتھا رشتہ جوڑا ماں کا. ماں کا. اب احادیث میں ایک چیز میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید سے بہت محبت کرتے تھے. اسامہ ابن زید سے آپ نے بہت محبت فرمائی. حجۃ الوداع کا جب آپ نے خطبہ دیا اسامہ ابن زید کو اپنے ساتھ بٹھایا. جب آپ عرفہ کے میدان سے نکلے تو آپ نے اسامہ ابن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا. آخری لشکر جو روانہ کیا اس لشکر کا سپہ سالار اسامہ ابن زید کو بنایا. میں کہتا تھا اتنی زیادہ محبت کیوں ہے؟ پھر مجھے ملا ام ایمن کا بیٹا اسامہ ہے. ام ایمن کا بیٹا اسامہ ہے. اور ام ایمن دو خاتونوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزت فرماتے تھے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت بہت فرماتے تھے. جب بھی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت خولہ کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. ام ایمن کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ آپ کو پالا ام ایمن نے. آپ کو پالا ام ایمن نے. میرے دوستوں، ایک مجلس میں اگر استاد اور باپ دونوں موجود ہوں تو باپ کا مقام بلند ہے استاد سے. یاد رکھنا. ہمارا کلچر الٹا ہے. ہمارا کلچر کہتا ہے استاد کا مقام بلند ہے باپ سے. نہیں، باپ کا مقام بلند ہے استاد سے. اس لیے کہ استاد کے مقام کو تشویق دی جاتی ہے باپ کے مقام سے. تو باپ مشبہ بھی ہی ہے اور استاد مشبہ ہے. باپ کا مقام بلند ہے. ماں کا مقام بلند ہے معلمہ سے. باپ کا مقام بلند ہے معلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑا چوتھا ماں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا پیار نہیں دیکھا. وہ ایک وکیل میرے پاس آ کر کہنے لگا آپ سے 2 سوال پوچھتا ہوں آپ جواب دیں گے؟ میں نے کہا اگر آتا ہوگا تو دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو نہیں دوں گا. کہنے لگے وہ کون سی خواہش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری نہیں ہوئی، اور وہ کون سا غم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں دبا کے لے گئے؟ میں نے کہا تو بہت آسان ہے. وہ خواہش جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نہیں ہوئی وہ اذان دینے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میں اذان دوں. پھر آپ نے اذان نہیں دی. آپ سے محدثین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اس لیے نہیں دی کہ اللہ کا رسول جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا تو زمین اور آسمان کی ہر چیز مسجد نبوی میں آ جاتی. ہر چیز مسجد نبوی میں آ جاتی. اس لیے آپ نے اپنی اس خواہش کو پورا نہ کیا. تو اس لیے یہاں درس ملا بڑوں کو، اگر تمہاری خواہش میں چھوٹوں کو تکلیف ہوتی ہے اپنی خواہش کو دبا لو. یہاں درس ملا کہ تمہاری خواہش میں چھوٹوں کو تکلیف ہوتی ہے اپنی خواہش کو دبا لو. تمہاری رائے سے چھوٹوں کو تکلیف ہوتی ہے اپنی رائے کو دبا لو. ہے نہیں. دوسرا وہ کون سا غم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں دبا کر لے گئے؟ اللہ کا دیدار ہو گیا، قرآن پورا اتر گیا، معراج ہو گئی، جنت دیکھ لی، جہنم دیکھ لی، سب کچھ، سارے القابات مل گئے، سب کچھ ہو گیا. پھر کون سا غم تھا جو سینے میں دبا کے لے گئے؟ وہ ماں کی ممتا کا غم تھا، ماں کا پیار. مسند الامام الاعظم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب ماں کی قبر سے گزرے ابوا پر تو آپ زار و قطار روئے. اتنا روئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی وجہ سے صحابہ بھی رونے لگے، بچوں کی طرح بلبلا کر روئے. وہ ماں کا پیار تھا جو آپ کے سینے میں پل رہا تھا. وہ ماں کا غم تھا، ماں کی ممتا تھی جو آپ کے دل میں اور سینے میں موجود تھا. جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ کے ڈالا، ماں کے مقام کو بتایا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. باپ کو اس کا دروازہ بنایا. داخل تو دروازے سے ہوگا نا. ہمارے معاشرے نے ظلم کیا باپ کے ساتھ. جس کو دیکھو ماں کے حقوق بیان کرتا ہے، باپ کا حق کوئی نہیں بیان کرتا. اس شاعروں کو بھی دیکھو ماں کی ممتا بیان کرتے ہیں، باپ کی شفقت نہیں بیان کرتے. ماں کی محبت نظر آتی ہے، باپ کی محبت محسوس کی جاتی ہے. ماں تو اپنی محبت بکھیرتی ہے، باپ اپنے پیار کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے. باپ کی محبت کو محسوس کیا جاتا ہے، ماں کی ممتا تو نظر آتی ہے. ہمارے کلچر نے دوسرا ظلم باپ کے ساتھ کیا. ہمارے شعراء نے ظلم باپ کے ساتھ کیا. آپ کو ماں پر سینکڑوں کلام ملیں گے، ہزاروں کلام ملیں گے. آپ نیٹ اٹھا کر دیکھیں، کتابیں اٹھا کر دیکھیں، باپ پر کوئی کلام ملے گا؟ ہمارے خطیبوں نے بھی ماں کے خوب فضائل بیان کیے باپ کا.
قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے ماں باپ کو دونوں ایک ساتھ ذکر کیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ایک ساتھ ذکر. بات طویل ہو گئی، میں بات سمیٹتا ہوں. یہ 4 رشتے ہو گئے. پہلی سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. دوسری سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ نے کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا. شریعت نے 2 لوگوں کو اجازت دی ہے ہاتھ اٹھانے کی، باپ کو، استاد کو. وہ بھی لمیٹڈ ہے. لمٹ استاد کو بھی سزا دینے کی اجازت دی ہے لیکن لمٹ انداز میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے استاد شاگرد کے حقوق. اس کتاب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر استاد اپنے رعب کو برقرار رکھنے کے لیے طالب علم کو سزا دینا چاہے تو سزا دے سکتا ہے. مفتبی قول بھی یہ ہے کہ اگر طالب علم کو استاد مارنا چاہے تو 3 تھپڑ مار سکتا ہے، چوتھا نہیں مار سکتا. چوتھا نہیں مار سکتا. باپ کو اجازت دی ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی، لیکن لمٹ. بات بات پر مارنا نہیں ہے، بات بات پر ڈانٹنا نہیں ہے، اسے سمجھانا ہے، اسے سمجھانا ہے، اسے پیار کرنا ہے. اس کے بعد اس کی آخر میں جا کے سزا ہے. ہمارے ہاں تو پہلے دے کے تھپڑ آتا ہے، دے کے تھپڑ آتا ہے. طالب علم نے غلطی کی، یہاں سے اس کو تھپڑ رسید. بچے نے غلطی کی، باپ کا تھپڑ یہاں سے رسید. گھر میں باپ داخل نہیں ہوتا، گھر میں تھانے دار داخل ہوتا ہے. بچے بھی سہم جاتے ہیں، بیوی سہم جاتی ہے. شوہر داخل نہیں ہوا، باپ داخل نہیں ہوا، جلاد داخل ہوا، تھانے دار داخل ہوا. تھانے دار نہ بنو، باپ بنو، باپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین سے پیار کرتے تھے، گھوڑا بن جاتے تھے. یعنی تمثیل دے رہا ہوں، دونوں ہاتھ آگے ایسے کر کر، دونوں پاؤں کھڑے کر کر، وہ کندھے پر پیٹھ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کمرے میں چکر لگاتے. آپ کرتے ہیں؟ آج کا باپ کرتا ہی نہیں ہے. اسے ٹائم نہیں ہے بیٹے کو وقت دینے کے لیے، اولاد کو وقت دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ وقت اپنی اولاد کو دو تاکہ انہیں آپ معاشرے کا ایک اچھا فرد بناؤ. اگر باپ ٹائم نہیں دے سکے گا، ماں ٹائم نہیں دے سکے گی، برے لوگ اس کو ٹائم دیں گے، وہ معاشرے کا برا فرد بن جائے گا، معاشرے کا برا فرد بن جائے گا. آخری حدیث سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک چھوٹا بچہ آتا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں حمص کے گورنر بنے. ان کی موت پر حضرت عمر بن الخطاب روئے، کہنے لگے کاش. پھر اپنی موت پر کہنے لگے کاش سعد زندہ ہوتا، میں مشورے کے بغیر سعد کو مسلمانوں کا 3را خلیفہ بناتا. چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، چچا لے کر آتا تھا. اتفاق ہے کہ چچا منافق تھا. ایک موقع پر چچا نہیں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد آ گئے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا سے کہا چچا جان آج کی مجلس بہت اہم تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر کو اس طرح بیان کیا، ہم جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھنے لگے اور محشر کے میدان کو محسوس کرنے لگے. کاش آج آپ آج کی مجلس میں ہوتے. چچا کی زبان سے نازیبا الفاظ نکلے. اس نے کہا چچا آج دنیا میں روئے زمین پر کسی سے محبت تھی، آپ سے تھی، اس لیے کہ آپ باعث تھے، سبب تھے کہ آپ کی وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا. لیکن آج آپ نے ایسے جملے کہے کہ میں ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑا ہوا ہوں کہ اگر آپ سے وفا کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کروں تو آپ سے بے وفائی ہے. میں حضور سے وفا کروں گا، آپ سے نہیں. میں آپ کی ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا. چچا نے کہا جا تیری کوئی بات نہیں مانے گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیری بات پر سنیں گے نہ عمل کریں گے. کہا چچا ہو یا نہ ہو میں اللہ کے رسول کو بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آ کر بتایا اللہ کے رسول میرے چچا نے یوں کہا یوں کہا یوں کہا. آپ نے مشاورت کی اور کبار صحابہ کو بلایا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول چھوٹا بچہ ہے، پتہ نہیں صحیح سنا نہیں سنا، اس کے کانوں نے صحیح سنا یا نہیں سنا، اس کی زبان نے صحیح ترجمانی کی نہیں کی. اب صحابہ کی زبان، دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اس کو آپ کی مجلس میں دیکھا ہے. تیسرے نے کہا اللہ کے رسول آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، نازیبا الفاظ کیسے کہہ سکتا ہے. اگر سعد سمجھ گئے کہ اب فیصلہ میرا خلاف ہوگا، ہاتھ اٹھا کر کہے اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی. اللہ میں سچا ہوں، آسمان سے تصدیق بھیج، میں جھوٹا ہوں، آسمان سے تکذیب کو بھیج.
اللہ نے قرآن بنا کر جبرائیل کو بھیجا، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تھپکی دی، کہا بیٹا تیرے کان نے صحیح سنا، تیرے دل نے صحیح محفوظ کیا، تیری زبان نے صحیح ترجمہ کی، اللہ کا قرآن آیا، تو سچا ہے، وہ تیرا چچا جھوٹا ہے۔ ہر بات میں اپنے بچوں کو جھوٹا قرار نہ دیا کرو، بچوں کی سنا کرو، بچوں کی سنا کرو، بچوں کی رائے کا احترام کیا کرو، ہر بات میں گالی نہ دو، ہر بات میں ڈانٹو نہیں، ہر بات میں مارو نہیں۔ یہ دو سنتیں ہیں میرے عزیزوں جو آج ہمارے مسلم معاشرے سے نکل گئی، ایک عورت پر ہاتھ اٹھانا اور دوسرا بچے پر ہاتھ اٹھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے کر رہے تھے، ایک بچہ ملا، وہ بچہ پراگندہ کپڑوں میں تھا اور پراگندہ جسم میں تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے؟ کہا اللہ کے رسول میں یتیم ہوں۔ آپ نے فوراً اٹھایا، سینے سے لگا کر آپ سیدھا گھر گئے، عائشہ سے فرمایا عائشہ اس کو نہلاؤ، اس کو دہلاؤ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ حسنین میں سے کسی کا کپڑا تو بھیجو، کپڑا پہنایا، پھر اس کندھے پہ سوار کر لے گئے۔ آپ عید کا خطبہ دینے لگے، بٹھا کر کہا تیرا باپ آج سے میں ہوں۔ بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ صرف شریعت نے دو لوگوں کو اجازت دی ہے، باپ کو، استاذ کو، وہ بھی لمٹ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پر اس پر عمل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اسپیکروں میں سیٹ اپ خراب کیا ہوا؟